الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمئلوا مئلا عظیما۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ واللاتی تخافون نشوزہم فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو،
ہم اپنے ان ہفتہ وار دروس میں سورہ نساء کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور سورہ نساء کی 25 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ 25 آیتیں ہم نے 4 درسوں میں پڑھی ہیں، یعنی 4 دروس ہمارے ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا اس سورہ مبارکہ کا یعنی سورہ نساء کا 5واں درس ہے، اور آج کے درس میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 35 تک مطالعہ کریں گے۔ یہ ہمارا جو درس ہے یہ بہت اہم ہے، بڑی توجہ درکار ہے۔ اس آج کی جو بھی ہماری گفتگو ہے یا آج کا جو ہمارا درس ہے، اس میں آپ کی توجہ جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ آج ان آیات میں جو باتیں بیان ہو رہی ہیں نا، ان میں سے جس چیز کو میں نے موضوع قرار دیا ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ کافی ساری گفتگو جو ہے نا وہ اسی کے گرد گھومتی ہے، اور وہ موضوع یہ ہے اس درس کا: اسلامی معاشرہ اور شوہر کی قوامیت۔ یہ بات آپ سمجھتے ہیں نا کہ معاشرہ، یہ جو باہمی تعلق ہے نا انسانوں کا، یہ ہمارا جو رہن سہن ہے، اس کے جو اصول و ضوابط ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایک اچھا معاشرہ یا برا معاشرہ جو ہے نا وہ کہلاتا ہے۔ جو اچھے اصول ہیں، جو ان کی پابندی کرتا ہے، تو وہ ایک اچھا معاشرہ کہلائے گا، اور جو اچھے اصولوں کو نہیں اپناتا اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں یا اپنے ان کو کوئی بنائے ہوئے ایسے اصول ہیں جس میں ظلم ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک اچھا معاشرہ نہیں ہوگا۔ تو معاشرے کی جو بنیاد ہے یہ ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں تمدن کی بنیاد، معاشرے کی بنیاد، انسانیت کی بنیاد جس رشتے سے شروع ہوتی ہے وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ تو اب میاں بیوی میں ایک کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے۔ تو بہرحال اس کے اوپر تفصیلی گفتگو تو ہم آگے چل کر کریں گے، لیکن بہرحال یہاں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت اہم آج کا موضوع ہے۔ اب دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو جسے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت اہم بات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تمہید کے ذریعے سے بیان کیا۔ یعنی حیرانگی ہوتی ہے مجھے، کئی مقامات پر اس طرح مجھے جو ہے نا وہ اس طرح کے مقامات کئی جگہ آتے ہیں، لیکن وہاں عام طور پر حقوق اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ کس کا ذکر ہوتا ہے؟ حقوق العباد کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ اور اب آپ بھی دیکھیں، اس میں کوئی نماز کا ذکر نہیں آئے گا، کوئی روزے کا ذکر نہیں آئے گا، کوئی حج کا یا کوئی اور چیز آپ یہ سمجھ لیں، کوئی ذکر نہیں آئے گا۔ ذکر آئے گا تو بس آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ حقوق العباد ہی ہیں، ان کا ذکر آئے گا، اور بڑی تمہید کے ساتھ شروع کیا ہے، اور پھر عدم ادائیگی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی جو ہے نا وہ سخت سزا کا بھی بتا دیا ہے۔
اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 26 سے. فرمایا یرید اللہ لیبین لکم، یرید اللہ، اللہ ہم کہتے ہیں نا ارادہ، ارادہ یریدو، یہ کیا ہے؟ ارادہ کا ارادہ کرنا، جب میں نے ارادہ کیا ہے. اسی طرح اللہ نے ارادہ کیا ہے، اللہ نے چاہا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے. یرید اللہ لیبینکم، یہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ ایک چیز یا کچھ چیزیں کہہ لیں، کیونکہ ایک چیز تو نہیں، چیزیں تو اور بھی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو یا کسی کو ہم بعض اوقات کہتے ہیں دیکھو میں کچھ چیزیں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، انداز ہوتا ہے نا. یعنی ہم کہتے ہیں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، میں تمہیں یہ باتیں بتا رہا ہوں. اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ وہ کچھ چیزیں تم پر واضح کر دے، تمہارے کان کھول دے، تم کسی، وہ ہماری زبان کے اندر کہتے کسی بھول میں رہنا، کسی شبہ میں نہ رہ جاؤ، شبہ میں نہ مارے جاؤ. اس وجہ سے اللہ کچھ باتیں تم پر واضح کر دینا چاہتا ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور تمہاری رہنمائی کرتا ہے اللہ، یا کر دینا چاہتا ہے ان لوگوں کے طور طریقوں کی طرف، یا جیسے ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ایسے لوگ جن سے اللہ خوش ہوا، جن سے اللہ راضی ہوا. انہوں نے کیا کیا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان معاملات میں انہوں نے کیا طور طریقے اختیار کیے. تو فرمایا کہ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو اللہ کو راضی کر گئے نا، ان کی سنت، ان کا طور طریقہ، ان کا زندگی گزارنے کا انداز اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں سمجھا دے، تم پر واضح کر دے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی نظر عنایت کرے. توبہ کا ایک مطلب تو وہ ہے نا کہ ہم کسی گناہ پر توبہ کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ متوجہ ہو جائے تمہاری طرف. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. متوجہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ متوجہ تو ظاہر ہے جس کو سزا دیتا ہے اس کی طرف بھی متوجہ ہی ہوتا ہے تو سزا دیتا ہے نا. جب متوجہ نہیں ہوا تو سزا کیسے دے گا؟ لیکن ایک ہے محبت کے ساتھ متوجہ ہونا، نظر عنایت کرنا. اللہ چاہتا ہے کہ وہ نظر عنایت کر دے تمہارے اوپر، یعنی وہ تمہیں یہ چیزیں بتا دے اور تم اس کے اوپر عمل کر لو، اور اللہ کی تمہارے لیے کیا ہو جائے؟ نظر عنایت ہو جائے. واللہ علیم حکیم، اور یہ باتیں جو اللہ بتانے لگا ہے تمہیں، جو تم پر واضح کرنا چاہتا ہے، ان کو معمولی نہ سمجھنا. یہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کی بنیاد کے اوپر تمہیں بتائی جا رہے ہیں. یعنی یہ جو احکامات ہیں یا یہ جو ضروری چیزیں بتائی جا رہی ہیں تم کو، یہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کا مظہر ہے. یہ باتیں خود بتاتی ہیں کہ اللہ ایک علیم اور حکیم ذات ہے. ابھی یہ تمہید ہی جا رہی، 3 آیتیں پہلی جو ہے نا وہ تمہید ہی ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نظر عنایت کر دے. اللہ اپنی جو ہے وہ محبت کی، عنایت کی توجہ تمہاری طرف کر لے. اللہ تو یہ چاہتا ہے.
تو مسئلہ کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی توجہ یا اللہ کی نظر عنایت تمہاری طرف نہیں ہونے دیتی؟ تو فرمایا کہ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، کچھ ہیں، اب میں کچھ لوگ اس لیے نہیں کہتا کہ لوگ سے مراد عام طور پر انسان آ جاتے ہیں نا، تو میں نے کہا کچھ ہیں سے مراد جنات بھی ہو سکتے ہیں، شیطان بھی ہے، انسان بھی ہے، یعنی کچھ ہیں ایسے جو یہ چاہتے ہیں وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ جو شہوات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ دیکھیں یہ بات سمجھیں، مومن اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا پابند ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ جب سوچ سمجھ کر کہا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو قید میں دے دیا ہے، پابندی میں دے دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پابندی میں دے دیا ہے۔ تو جو پابند نہیں ہوا تو وہ حقیقت میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ایمان کا، میرے اسلام کا، میرے دین کا کیا تقاضا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسے ہی جیسے کوئی بات منہ سے نکال دے۔ کئی دفعہ ہم بچے ہوتے تھے نا، تو کوئی بات ہو جاتی تھی ہماری، ایک دوسرے کا چھوٹی سی بات ہوتی تو ہم کہتے ہیں لگا لو شرط 1,00,000 کی۔ 1,00,000 ہمارے باپ نے نہیں دیکھا ہوتا تھا کبھی، تو بچے چھوٹے چھوٹے چوتھی پانچویں میں پڑھتے تو ہم کہتے ہیں 1,00,000 کی شرط لگا لو۔ تو ہم نے تو نہیں 5 روپے کا نوٹ بھی دیکھا تھا، بلکہ شاید تو 1 روپے کا بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے ماں باپ کے پاس ہوں گے لیکن اتنے وافر ویسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ دیکھنے کو مل جائیں۔ تو اب یہ پتہ ہی نہیں ہے تو منہ سے ایک بات نکال دی ہے نا، یہ پتہ ہی نہیں ہے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا مطلب کیا ہے۔ وہ جیسے علامہ اقبال کہتا ہے نا، چومی گویم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہتا لوگ تو پرواہ نہیں کرتے لا الہ کہہ کے، تو فکر ہی نہیں کرتے، مجھے تو پریشانی ہے کہ لا الہ کہنے کس سے تو میں پابند ہو گیا ہوں، میرے اوپر بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ تو اب دیکھیں، ایمان والا پابند ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، وہ آزاد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ من مرضی، دل کی مرضی، جو میرے دل میں آیا میں وہ کر لوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور چاہتے ہیں وہ جو خود شہوات کی پیروی کر رہے ہیں، خود من مرضیاں کر رہے ہیں، وہ شیطان ہے یا انسان ہے، وہ کہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم بھی مکمل طور پر رخ پھیر لو۔ کس سے رخ پھیر لو؟ اللہ سے رخ پھیر لو۔ تم نے کیا یہ جو ہے وہ اپنے لیے پرابلم بنایا ہوا ہے، جی اللہ اس طرح کہتا ہے، رسول اس طرح کہتا ہے، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کہیں گے، رسول کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ جو دل میں آتا ہے کرو، جو تمہیں پسند ہے وہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اپنے آپ کو پابندی میں لے آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، ایمان لا کے ان کو بھی اس پابندی سے نکال لیں اور بالکل ان کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف پھیر دیں، یعنی اللہ سے ہٹا کر شیطان کے رستے کی طرف، یا وہ صراط الذین انعمت، وہ جو انعام یافتہ ہیں ان کے راستے سے ہٹا کر وہ غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم کے راستے کی طرف جو ہے وہ کر دیا جائے ان کا رخ۔ تو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، یعنی اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر نظر عنایت کر دے
اور اسی وجہ سے تمہارے اوپر یہ باتیں واضح کر رہا ہے. لیکن کچھ ہیں جو اپنی من مرضیوں کے اوپر چلنے والے ہیں، تو وہ تمہیں بھی جو ہے وہ منع کرتے ہیں یا تمہیں ترغیب دیتے ہیں، تمہیں ورگلاتے ہیں، تمہیں موٹیویشن دے کے تمہارا منہ کدھر کر لیتے ہیں؟ دوسری طرف، اپوزٹ سائڈ پہ. آگے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے، اللہ نے یہ بھی چاہا ہے کہ وہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے. یعنی یہ صراط مستقیم کوئی آسان کام نہیں ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فطرت دی ہے نا، تو وہ فطرت بھی اسلام ہوتی ہے. لیکن جن کمزوریوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، پھر شیطان ہے، نفس ہے، اور کئی کچھ ہے، تو اس کی بنا پر انسان جو ہے نا وہ پھسل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مزید ہدایت بھیج کر تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ آسانی پیدا کی ہے. تمہیں گمراہی سے بچانا چاہتا ہے اللہ. اللہ تعالیٰ تمہاری اس مشقت کو کہ تم اپنی فطرت کی بنیاد کے اوپر صراط مستقیم کو تلاش کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں آسانی اس طرح پیدا کر رہا ہے کہ اس نے رسول بھیج دیا اور یہ کتاب نازل کر دی. تو یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان احکامات کے ذریعے اس طرح تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے. یخفف عنکم، کیوں؟ وخلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف ہے، وہ اپنے بل پر یہ جو ہے نا وہ اس مشقت سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہے. اب دیکھیں جی، یہ ساری تمہید ہے 3 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے. ابھی کوئی حکم تو نہیں آیا نا، صرف ایک اب میں اگر دوبارہ اس کو پڑھوں گا تو ٹائم مزید لگ جائے گا. ورنہ آپ دیکھیں تو ایک جس طرح بات کرنے سے پہلے آپ ایک گراؤنڈ تیار کرتے ہیں نا، تو اس طرح ایک گراؤنڈ تیار کیا ہے تمہیں ذہنی طور پر جو ہے وہ متوجہ کرنے کے لیے، جیسے بہت اہم بات کہی جا رہی ہے، بہت ضروری بات آنے والی ہے، تیار ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو اس طرح تیار کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ وہ اہم باتیں جو ہے نا ان کا ذکر فرما رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو. اب یہ جیسے آواز دے کر کسی کو بلایا جاتا ہے نا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اب ضروری باتیں جو بتانی تھی ان میں سے پہلی بات کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ. ٹھیک ہے نا. دوسری کیا ہے، بلکہ ابھی یہ بات جاری ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو. اب چوری ہے، ملاوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، رشوت ہے، ٹھیک ہے، جو بھی غلط طریقے سے جو میرا حق نہیں ہے، میں چال بازی کے ذریعے سے، فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے، ظلم کر کے، چوری کر کے، چھین کر، ڈکیٹی کر کے جو ہے نا وہ ناحق لے رہا ہوں، یا جھوٹ بول کر جو ہے وہ کوئی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو میرا نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کہ دوسروں کے مال جو ہے نا وہ ناحق نہ کھایا کرو. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ تم نے کوئی رضامندی کی تجارت کر لی. اب تجارت کے اندر بھی ایسا ہو جاتا ہے نا، مثال کے طور پر ابھی آپ نے وہاں سے موٹر سائیکل خریدا ہے، آپ نے خریدا ہے 20,000 کا. اچھا، آپ نے 1 توڑا پٹرول بھی خرچ نہیں کیا،
اور آپ یہاں آئے، میں نے دیکھا کہ موٹر سائیکل آپ کے پاس ہے، تو میں نے کہا کہ بیچنا ہے، آپ نے کہا بیچنا ہے۔ آپ نے کہا، میں نے کہا کتنے کا بیچو گے؟ تو آپ نے کہا کہ 22,000 کا، کیونکہ آپ لائے تھے 20,000 کا۔ اب کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی مطلب یہ ہے کہ آپ یہ اس میں دھوکہ نہیں ہے، میرے سامنے ہے چیز، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اب وہاں سے یہاں تک کہ ایک توڑا تو آپ نے اس میں پٹرول بھی نہیں ڈالا، اب میں نے لے لیا ہے، 2,000 آپ نے منافع کما لیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے، کسی کی یہاں نظر بندی نہیں کی گئی ہے، اور ایک سیدھا بالکل جو ہے کوئی معاہدہ ہے، تجارتی معاہدہ ہے، تو اس میں کسی نے کما لیا ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ سورہ بقرہ میں آیا نا کہ وہ کہتے تھے کہ سود بھی تو تجارت کی طرح ہی ہے نا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، تجارت کو حلال قرار دیا ہے، بس یہ فرق ہے۔ تو فرمایا الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم، سوائے اس تجارت کے جو تم نے بامی رضامندی سے کر لی۔ دوسری بات، ولا تقتلوا انفسکم، اور دیکھو انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کیا کرو یا اپنوں کو قتل نہ کیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ باہمی خون ریزی سے بچو، ایک دوسرے کو جو ہے وہ اس کی جان جو ہے اس کو محترم سمجھو۔ تو یہاں دو احکامات آئے، اور دو ہی چیزیں بڑی ہیں، جان اور مال۔ جان اور مال کا ذکر آ گیا نا۔ ایک تو یہ کہ کسی کا حق جو ہے وہ اس کی اجازت رضامندی کے بغیر جو ہے نا وہ، یا کسی کو کسی چیز سے محروم کرنا، ملاوٹ والی چیز دکاندار بیچتا ہے اس کو محروم کرتا ہے نا، وہ یا کم تولتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب جو ہے نا یہ چھوڑ دو، اور اسی طریقے سے کسی کی جان نہ لو۔ ویسے وہ قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ میں آیا نا، من قاتل نفسا بغیر نفس فکأنما قاتل الناس جمیعا، جس نے کسی انسان کو بلا وجہ قتل کیا تو وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو کبھی وہاں پڑھیں گے، لیکن بہرحال یہاں یہ سمجھ لیں، کسی کی جان لینا اور بلکہ مال لینا، جان مال جو ہے اس کو نقصان پہنچانا، تو اس سے اللہ آگاہ کر رہا ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ تمہارے کان کھول دے، تم کسی دھوکے میں نہ مارے جاؤ۔ تو اس تمہید کے ساتھ یہ بات بتائی جا رہی ہے نا۔ اب ذرا نوٹ کریں، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو یہ کرے گا سرکشی کے ساتھ یا ظلم کے ساتھ، کیا کرے گا؟ کسی کا حق کھائے گا، کسی کا مال کھائے گا نہ حق، یا کسی کی جان لے گا نہ حق۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، یہ لازمی نہیں ہے کہ دونوں کرو گے، کسی کو قتل بھی کرو تو کسی کی مال کھایا ہے تو کیا نتیجہ ہے؟ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا۔ یہ جو ہم عام طور پر جو ہے وہ قرضہ لے کر اور اس طریقے سے ہم کوئی کام سمجھتے نہیں، کوئی ذمہ داری، آج کل یہ تو بالکل ہی جو ہے نا وہ مطلب کسی سے قرضہ لے لو، کوئی وعدہ معاہدہ کر لو، معاملات تو دنیا کے اندر چلتے ہیں نا۔ یہاں بھی آیا کہ سوائے تجارت کے جو تمہاری جو ہے وہ باہمی رضامندی سے ہو جائے، اور بعد میں اس کو پیسے ہی نہ دو، چیز بھی لے جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ جو کسی کو قتل کرے گا یا کسی کا مال کھائے گا
ظلم سے، فسوف نصلیہ نارا، فسوف نصلیہ نارا، ہم دھکیل دیں گے اسے کہ بہت جلد آگ میں۔ اب یہاں اس نے حج کیا ہو، اس نے داڑھی رکھی ہو، وہ نماز رفع یدین سے پڑھتا ہو یا بغیر رفع یدین سے پڑھتا ہو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے مال کھایا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، بہن بیٹی کی وراثت اس نے جو ہے وہ دبائی ہوئی ہے۔ یہ نوٹ کر لیں، یہ آگے جا کے پھر ذکر آ جائے گا، لیکن یہ سارا پیچھے ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ سب سے بڑا ظلم تو بہن بیٹی کے اوپر ہوتا ہے نا، اس کا حق دبا کر۔ مجھے ایک آدمی فون کر کے ایک جگہ سے پوچھ رہا تھا، اگر باپ ایسا کرے تو میں نے کہا کہ باپ کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ پھر اس کے لیے آگ ہے، وہ جہاں وراثت کے قوانین ہے نا، وہاں ذرا اب مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن وہاں یہ مضمون آتا ہے کہ جو کوئی مطلب ان حقوق کو نظر انداز کرے گا، یعنی جو وراثت کے حقدار ہیں ان کو ان کی وراثت سے محروم کرے گا تو اللہ اسے آگ میں ڈالے گا۔ تو اس نے کہا جی باپ کو بھی ڈال دے گا۔ میں نے کہا کہ یہ ظلم یا باپ کرے گا یا بھائی کرے گا، تیسرا آدمی کیوں کرے گا؟ وراثت دیکھیں نا، آپ کی وراثت ہو رہی ہے یا آپ کے والد کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو وہ جو وارث ہیں ان کی نیت خراب ہوگی، میری کیا خراب ہونی ہے؟ مجھے تو ملنا ہی نہیں ہے۔ جن کو ملنی ہے نا، نیت ان کی خراب ہونی ہے۔ باپ کسی بیٹے کے ساتھ مل جائے گا تو جب بھائی کے ساتھ مل کر بہن کا کھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جو کھائے گا پھر وہی فرمایا وسوف نصلیہ نارا۔ اور یہ صرف وراثت کی بات نہیں ہے، جو بھی کسی کا مال کھائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا، تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اسے دھکیلے گا آگ میں۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اللہ کس کس کو ٹکیلے گا، سارا پاکستان ہی وراثت کھا جاتا ہے۔ وہ جو آیا نا قرآن کریم میں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم ساری کی ساری وراثت کھانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہی بات ہے نا، وہی سارے پاکستان کو کہاں ڈالے گا؟ تو فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، جہاں بھی کوئی رہتا ہو اور جہاں بھی کچھ کرے گا تو اسے پکڑ کر آگ میں دھکیلنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اب آگے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اور یہ دیکھیں، یہ اس کا ذرا محل دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرتے رہے۔ اجتناب کس کو کہتے ہیں؟ بچنا۔ اگر تم بچتے رہے کن چیزوں سے؟ کبائر ما تنہون عنہ، ان بڑی بڑی باتوں سے جن سے ہم تم کو منع کر رہے ہیں۔ کسی کا مال نہیں کھانا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کو قتل نہیں کرنا۔ اگر تم بچ گئے بڑی بڑی چیزوں سے جن سے ہم تمہیں منع کر رہے ہیں، ما تنہون عنہ، جن سے ہم تمہیں منع کر رہے ہیں، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو ہم خود بھی معاف کر دیں گے۔ اچھا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چیز جو ہوتی ہے نا، وہ میں کہا کرتا ہوں کہ فرض کو چھوڑ دیں گے، سنت جو ہے نا اس پہ جھگڑا کر کے اس کی پابندی ہو جائے گی۔ جس طرح ہمارے عام طور پر دیکھیں، پردہ فرض ہے، اور شرعی پردہ تقریباً 1000 میں سے ایک گھر میں ہوگا، خواہ بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ فرض کا تارک ہے، سمجھے؟
فرض کا تارک ہے. جو رشوت کھاتا ہے وہ فرض کا تارک ہے. حلال کھانا فرض کیا نہیں. ملاوٹ، سود، جھوٹ بول کے کھا رہا فرض کا تارک ہے. اور کوئی کسی قسم کی اس کو محسوس ہوتا ہے وراثت کھا گیا، بہن کی، بیٹی کی، بھائی کا حق کھا گیا، یہ حلال کھانا فرض نہیں تھا، فرض کا تارک ہے. اب نماز کے اندر آ کر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ بحث کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے. جس طرح میں آپ کو عرض کیا کرتا ہوں نا کہ دیکھیں ایک آدمی پوری نماز چھوڑ دے تو وہ کبھی مسلک سے نکلا ہے؟ کبھی بریلویوں نے کہا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تو اب یہ بریلوی نہیں رہا یا اہل سنت نہیں رہا. کبھی اہل حدیثوں نے کہا کہ اب یہ نماز نہیں، اس نے نماز کا تارک ہے تو یہ اہل حدیث نہیں رہا. کوئی آدمی سود میں ملوث ہو گیا تو کبھی اہل حدیثوں نے کہا کہ یہ اہل حدیث نہیں رہا، کبھی اہل سنت نے کہا یہ اہل سنت نہیں رہا. فرض کا تارک ہے نا. لیکن اگر رفع یدین نہ کرے، حلال کھائے، بیوی اس کی پردہ کرے، سچ بولے، صرف نماز میں رفع یدین نہ کرے تو وہ اہل حدیث نہیں رہتا. اور اگر وہ حلال کھائے، سچ بولے، باقی سارے احکامات پورے کرے، ساتھ رفع یدین کر لے تو اب وہ اہل سنت نہیں رہتا. یعنی سمجھ آئیے آپ کو بات؟ یعنی جو فرض چھوڑ دے اس سے تو مسلک جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتا، مسلک کو فرق ہی نہیں پڑتا. اور جو کوئی سنت ہی ہوگی نا، رفع یدین کرنا نہ کرنا، یہ سنت کا مسئلہ ہے، کوئی قرآن کا مسئلہ تو نہیں ہے نا. حدیث کا ہوگا نا، حدیث کا ہے، چلیں سنت کا ہی جھگڑا ہے نا. تو یہ بھی ساتھ بے شک مان لیں گے کہ جی ہو تو جاتی ہے، لیکن ان سے پوچھیں کہ ہو جاتی ہے تو کیا پیٹ میں حرام ہو پھر بھی ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہے مسئلے. کیونکہ ہم نے وہ جن چیزوں پر فوکس کرنا تھا ان پر فوکس ہی نہیں کیا، ان کو ایسے چھوڑ دیا. اور وہ چیزیں جو جن کی زیادہ اہمیت نہیں تھی ان کو فوکس کر لیا. فرقے اسی لیے بن گئے. تو فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ. اب دیکھیں اتنا واضح اللہ فرما رہا کہ اگر یہ بڑی بڑی چیزیں جو ہم تم پر واضح کر رہے ہیں اگر تم نے ان سے اجتناب کر لیا، نکفر عنکم سیئاتکم، تو چھوٹی چھوٹی برائیاں تو تمہاری ہم خود ہی معاف کر دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں داخل کر دیں گے عزت والی جگہ پر. یعنی عزت والی جگہ کون ہے؟ عزت والی جگہ جنت. یعنی ہم تمہیں اس بات کے اوپر نہیں روکنے لگے کہ تم نے رفع یدین نہیں کیا تھا اور تم کر کے آ گئے ہو. ہم ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر تمہیں پوچھیں گے جو ہم نے تم پر واضح کی ہیں. تو فرمایا کہ اچھا یہ مضمون جو ہے نا، یہ ایک تو یہاں سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں آیا ہے، اور ایک یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں آیا ہے. وہاں اس طرح آیا ہے کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم. وہاں بھی یہی بات آئی ہے کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہے اور چھوٹے چھوٹے دکھایا رہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سورہ شورى کی آیت نمبر 37 میں بھی یہ مضمون آیا. 3 دفعہ یہ آیا ہے کہ دیکھو یہ بڑی چیزیں جو ہے ان کو ہلکا نہ سمجھنا. سورہ شورى کے اندر آیا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. وہی بات ہے جو یہاں آ رہی ہے نا اس 31 نمبر آیت میں کہ اگر تم بچ گئے ان بڑی بڑی چیزوں سے جن سے ہم تمہیں روک رہے ہیں،
تو چھوٹی ہم خود بھی معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹی کرتے پھرو، کیونکہ چھوٹی سے بات شروع ہوتی ہے تو پھر آدمی بڑے کرنے لگ جاتا ہے، بڑے گناہ بھی کرنے لگ جاتا ہے. لیکن جو میں نے بات بھائی، اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، ان کو فوکس کر کے بڑی چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے آپ کو بتایا، کتنے ہر فرقے کو آپ لے لیں، پردہ کتنے گھروں میں ہے اور وہ فرض ہے. اگر ہم اس طرح اپنے فرائض پر فوکس کریں گے تو چھوٹی چیزیں آپ ویسے ہی فوکس نہیں کریں گے. اب دیکھیں نا، میں حرام کھاتا ہوں، تو جب مجھے اپنی پریشانی پڑ جائے کہ میرا رزق حلال نہیں ہے، تو میں آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جی تمہاری داڑھی تھوڑی کم کیوں ہے، تو تمہاری جو ہے وہ زیادہ کیوں ہے، یا تم نے یہ رفع یدین کر لی، یا تم نے جنازہ اونچی پڑھ لیا، آہستہ پڑھ لیا. اگر میں یہ سمجھوں کہ میرا رزق حرام کا ہے، میرا رزق حلال نہیں ہے، میں کسی کا حق کھائے بیٹھا ہوں، میں بیٹی کا، بہن کی وراثت دبا کے بیٹھا ہوا ہوں، تو میرا دھیان ہی نہیں جانا کسی کی طرف، کسی کی داڑھی لمبی ہے کہ چھوٹی ہے، کسی نے رفع یدین کی ہے نہیں کی ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا ہوں کہ میرے پلے کوئی چیز نہیں ہے، میں کسی کو کیا کہوں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ میرے تو اپنے پلے کچھ نہیں ہے، میں کسی کو کیا کہوں. ٹھیک ہے. تو جب میں اپنا بلا دوں گا کہ میرا سود بھی، میرا حرام بھی، اور میرا وہ کسی کی وراثت دبا کے کھایا ہوا بھی معمولی ہے، تو پھر میری توجہ جائے گی کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس نے بغیر ٹوپی کے کیوں نماز پڑھ لی ہے، اس نے ایسے کیوں کر لیا، اس نے ویسے کیوں کر لیا. تو فوکس جو ہے نا، یہ بڑی چیزیں جو ہے نا، پہلے دیکھیں، اگر فرض ادا نہیں کر رہے تو پھر وہ سنت کس کام کی ہے یا نفل کس کام کا ہے. ٹھیک ہے. بڑی چیز پہلے ہے یا چھوٹی چیز پہلے ہے؟ آگے فرمایا، اب بات بڑی اہم آ رہی ہے، موضوع تو ابھی ہمارا آیا ہی نہیں ہے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور دیکھو بالکل تمنا نہ کیا کرو جو ہم نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر. یہ سمجھ لیں. چلیں آگے چل کے بات کرتے ہیں اس کے اوپر، تھوڑا سا آگے چل کے، لیکن فی الحال اس کو بس سمجھ لیں کہ ایک بات اللہ نے کہی ہے کہ میں نے تم میں سے کسی کو فضیلت دی ہے نا. اصل کے اندر آدمی دوسرے کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے اسے چھیننے کی کوشش کرتا ہے. اسی کا نتیجہ پھر قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے نا. تو ایک حل اللہ نے بتایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ تم کسی سے چھینو، کسی پر ظلم کر کے وہ چیز حاصل کرو، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل میں سے اس کی خواہش ہی نکال دو. ٹھیک ہے نا. اب خواہشیں نکلتی نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے. یعنی تمنا نہ کرو. تمنا نہ کرو کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے پاس گاڑی ہے، اب میرے دل کے اندر تمنا آ گئی ہے کہ میرے پاس بھی ہونی چاہیے، تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اب میں چوری کروں گا، ڈکیٹی کروں گا. اگر وہ تمنا دل میں بیٹھی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالوں گا نا، کیونکہ سیدھے راستے سے میں نہیں خرید سکتا، تو کوئی نہ کوئی ایسا اور پھر الٹا راستہ اختیار کروں گا. تو اگر دل میں سے وہ خواہش ہی نکل گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ گاڑی پر جائیں، میں اپنی دو ٹانگوں کو گاڑی سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو فضیلت دے دی ہے اور تم سمجھتے ہو کہ میں اس سے پیچھے ہوں، میرے پاس بھی یہ ہونی چاہیے، تو اس کا بہترین حل کیا ہے کہ اس کی خواہش ہی دل سے نکال دو، تمنا ہی نہ کرو. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دے لیا تم اس کی تمنا ہی نہ کیا کرو، تو پھر تمہیں
کسی پر ظلم کرنے کا خیال ہی نہیں آئے گا، کسی کا حق کھانے کا خیال نہیں آئے گا۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مرد ہوں یا عورت ہوں، ہر ایک کو اس کے اپنے عملوں کا اجر ملنا ہے۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مردوں کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا، کمایا سے مراد جو نیکی کمائی یا جو برائی کمائی، برائی کا بھی تو بدلہ ملنا نا۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے کیا ہے؟ جو انہوں نے کمایا، نیکی کمائی یا برائی کمائی۔ اگلی بات کیا ہے؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کر لیا کرو، اللہ سے فضل مانگ لیا کرو۔ یعنی پہلے کیا بتایا کہ اگر کسی کو تم سے اللہ نے کوئی چیز زیادہ دے دی ہے، یا کسی کو کوئی چیز دے دیا جو تمہارے پاس نہیں ہے، اب تمہارے دل میں خواہش پیدا ہو گئی ہے، تو اب رات دن نیند نہیں آ رہی، رات کو سوئے ہوئے بھی خیال آتا ہے کہ وہ فلاں آدمی یا میرا ہمسایہ جو ہے اس کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس ہونی چاہیے، اور وہ سیدھے طریقے سے تمہاری اتنی گنجائش نہیں بنتی، پھر تم ظلم کرو کسی پر، تو اس سے بہتر کیا ہے کہ تم اسے دل سے ہی نکال دو، تمنا ہی نہ کرو، تم اپنے آپ کو فقیری میں بادشاہ سمجھو۔ وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خود ہی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر، کوئی اس طرح کی بات ہے، اس کا ایک شعر ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ، بس چھوڑ دے، ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اگلی بات کیا فرمائی ہے کہ اگر پھر بھی دل سے نہیں جاتی تو کیا؟ اللہ سے مانگ لیا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، کسی پر ظلم کرنے کی بجائے، کسی سے چھیننے کی بجائے، کسی کا حق مارنے کی بجائے کیا کرو؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ، وہ بہن کا حق روکنے کی بجائے اللہ سے مانگ لو، بیٹی کو حق اس کا جو ہے وہ روکنے کی بجائے اللہ سے سوال کرو۔ اللہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے سوال کر لیا کرو اس کے فضل کا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اب یہ سمجھو کہ جی میں جو تو دعا مانگی تھی، یا میں نے مکے جا کر دعا مانگی تھی، خانہ کعبہ میں دعا مانگی تھی، میں نے جمعے کے دن مانگی تھی، وہ کئی دفعہ ہمارے وہ بھائی بتاتے ہیں نا کہ عصر کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ کہا جی میں تو عصر کے بعد بھی بڑی دعائیں مانگی ہیں تو قبول نہیں ہوئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے کہ اس کو دینا چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ تم نے تو سوال کر لیا، مانگ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ تو اللہ نے وہ دینا ہے اپنے علم کی بنیاد کے اوپر۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ جی میں نے مانگا تو بہت ہے، اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پھر یہ نہ دل میں اس طرح نہ آنا شروع ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی دیتا ہے یا جس سے بھی لیتا ہے، جس کو محروم کرتا ہے، جس کو نوازتا ہے، اس میں اس کا علم کار فرما ہوتا ہے۔ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جیسے کہتا ہے نا لہذا ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنا دیے ہیں، کسی کے ماں باپ مرے یا کوئی اور قرابت دار مرے، یعنی جو بھی مرے، ماں مرے، باپ مرے، کوئی اور عزیز و اقارب مرے، تو ہم نے بتا دیا ہے کہ اس کے مال کے وارث کون ہوں گے، تو کتنا کتنا ملے گا، وہی وارث ہیں، کوئی دوسرا وارث نہیں ہے، یہ بتانے کا مطلب یہ ہے۔ اور جتنا کسی کو اللہ نے دے دیا ہے وہ اتنا اس کا ہے، جو اس کو محروم کرے گا وہ ظالم ہے۔ بھائی بھائی کا حق رکھے گا تو ظالم ہے، بھائی بہن کا حق رکھے گا تو ظالم ہے، بہن بھائی کا حق رکھے گی تو ظالم ہے، بس یہ سمجھ لیں۔ جو بھی رکھے گا اور جو اس کے اندر ملوث ہوگا، باپ اگر ملوث ہوگا یا کوئی اور ملوث ہوگا،
تو وہ بھی ظالم ہے. تو انہی کو اللہ نے فرمایا کہ فسوف نصلیہ نارا، ان کو بہت جلد دھکیلیں گے آگ میں. تو فرمایا کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہر ایک کے لیے، پیچھے اب پورا درس ہوا ہے نا، ہمارا دوسرا درس اسی پر تھا نا، وہ وراثت کے حوالے سے. تو ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں. کسی کا کوئی مرے، کوئی ماں مرے، باپ مرے، کوئی اور قرابت دار مرے. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن کے ساتھ کوئی تمہاری محبت ہے، دوستی ہے، عقیدت ہے، کوئی وعدہ معاہدہ ہے، تو ان کو تم خود دیا کرو، یعنی اپنی زندگی میں دیا کرو، مرنے کے بعد نہیں ملنا. وہاں یہ بتا دیا ہے کہ اگر وصیت کر دی ہے، وصیت کر دیا کرو. ٹھیک ہے نا. وصیت جو غیر وارث ہے نا اس کے حق میں ہوگی نا، وارث کو تو وراثت کا ایسا ملنا ہے. لیکن اگر کوئی تمہارا کسی کے بندہ کہتا ہے نا جی وہ اس آدمی کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، تو کسی کا کوئی احسان کرنا ہے تو وہ اپنی وصیت کر کے مرو. ٹھیک ہے. اگر وصیت نہیں کی ہے، تم مر گئے، تو پھر اس کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. یا خود دے جاؤ. تو جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، کوئی عقیدت ہے، کوئی محبت ہے، کچھ کرنا چاہتے ہو، فآتوہم نصیبہم، اور وہ وراثت کی جو وصیت ہے وہ بھی 1/3 حصے تک کر سکتا ہے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. ذرا نوٹ کریں انداز، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. شہید کسے کہتے ہیں؟ وہ شہید کو چھوڑے آپ، شہید، شاہد اور شہید موجود. اللہ تعالی خود دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ خود گواہ ہے. قیامت کے دن جب اللہ کے پاس آؤ گے تو اللہ خود گواہ بن جائے گا اس بات کا کہ حصہ تو اس کا تھا، کھا تو گیا. ٹھیک ہے. یا ظلم تو نے کیا. اللہ ہر چیز کا شاہد ہے، ہر چیز کا گواہ ہے اللہ. اب آئیے بات جی جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں، حکمران ہیں یا حاکم ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں ایک بات ذرا سمجھ لیں، ذرا توجہ کے ساتھ. ویسے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے نا، ابھی ہم نے پڑھا تھا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. تمنا نہ کیا کرو اللہ نے اگر کسی کو تم پر فضیلت دے دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے. جیسے پیغمبروں کے بارے میں فرمایا تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ ہمارے رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے. تو یہاں نوٹ کر لیں جی کہ ویسے تو انسان سب برابر ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. ٹھیک ہے. اور بچے کو کوئی قتل کر دے، جوان کو قتل کر دے، بوڑھے کو قتل کر دے، ایک ہی سزا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ سمجھ لیں کئی اعتبار سے برابر نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے گھر میں 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک گورا ہے ایک کالا ہے، برابر ہے؟ رشتہ لینے والے گورے کا پہلے لیں گے کہ کالے کا پہلے لیں گے؟ فرق پڑا نا، برابر تو نہیں ہے. اچھا، ایک جو ہے وہ 6 فٹ قد کر گیا اور دوسرا جو ہے وہ 3 فٹ کا قد ہو گیا، ایک ہی باپ کے 2 بیٹے ہیں. فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ اس کو کوئی جو ہے وہ بیٹی نہیں دیتا اور اس کے رشتے آ رہے ہیں. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو برابر تو نہیں ہوا. اچھا، ایک بچہ جو ہے وہ صحیح سلامت پیدا ہوا ہے اور ایک معذور پیدا ہو گیا، فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہر اعتبار سے برابر نہیں ہے. اچھا، پھر اسی طریقے سے ایک بچہ ذہین ہے، وہ ڈاکٹر بن گیا، دوسرا کند ذہن ہے،
وہ ریڑھی لگا رہا ہے تو برابر کہاں فضیلت ہے؟ یہ تو آپ سمجھ لیں کہ مطلب یہ ہے کہ عام طور پر اسی طریقے سے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، تو یہ امیر کو فضیلت حاصل ہے ہوئی یا کہ نہیں؟ غریب پیچھے رہ گیا۔ تو ایک یہ سمجھ لیں ہم، فضیلت صرف یہی نہیں ہے کہ مرد کو عورت کے اوپر فضیلت ہے، بلکہ مرد کو عورت کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ وہ بھی ذرا میں آپ کو واضح کر دوں، وہ شوہر کو بیوی کے اوپر فضیلت ہے، مرد کو نہیں ہے، شوہر کو ہے، بحیثیت شوہر۔ اچھا، ماں کے اوپر بھی فضیلت ہے بیٹے کو، حالانکہ بیٹا مرد ہے، مرد ہو تو پھر ماں کے اوپر بھی فضیلت ہو نا۔ ماں کے اوپر نہیں ہے، پھوپھی کے اوپر نہیں ہے، وہاں کوئی فرق نہیں ہے، بہن بہن برابر کی ہے نہیں ہے، وہ بطور شوہر اس کو ایک فضیلت ملی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ فضیلت جو ہے نا، یہ اسے جو ہے نا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر، بیوی کے اوپر، عورتوں کے اوپر نہیں، یعنی بیوی کے اوپر اس کے شوہر کو کیا کیا ہے؟ ایک درجہ دیا، یا بیویوں کے اوپر شوہروں کو ایک درجہ کی فضیلت دی ہے، اللہ نے ایک درجہ کی فضیلت دی ہے۔ اچھا، یہ فضیلت جو ہے نا، اس کا کوئی آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ فرعون کی بیوی جنتی ہے، فرعون جہنمی ہے۔ قرآن کریم میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، کیسے پیغمبر ہیں، بیویاں جہنمی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو فضیلت ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ ہے ایک خاندان کے ادارے میں جو بیوی ہے، خاندان کا ادارہ کب بنتا ہے؟ ایک عورت اور ایک مرد کے نکاح سے خاندان کا ادارہ شروع ہوا۔ اب اس ادارے کا سربراہ کون ہے؟ اب مرد ہے۔ اچھا، اب دیکھیں اس کی ضرورت کیا ہے۔ کوئی سکول بغیر ہیڈ ماسٹر کے چل جاتا ہے؟ نہیں چلتا۔ کوئی ادارہ چلتا ہے جہاں کوئی اس کا ہیڈ نہ ہو؟ کوئی ہسپتال اس کے اندر کوئی ہیڈ نہ ہو؟ کسی جگہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ادارہ، کوئی ملک نہیں چلتا۔ دیکھیں نا، یہ ملک ہے پاکستان، تو جو صدر پاکستان ہے اس کو فضیلت حاصل ہے۔ فوجیں ہوں گی تو ایک چیف آف آرمی سٹاف ہے، اس کو فضیلت حاصل نہیں ہے، وہ ہیڈ ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر یہ سمجھ لیں کہ یہ نظام چلتا نہیں ہے کہ اگر آدمی کہے کہ سب برابر ہیں، آرمی کے اندر وہ کہیں کہ جی نہیں کوئی چیف آف سٹاف نہیں، سب برابر ہیں، تو پھر چلے گا؟ آپ پاکستان کے اندر کہیں، تھانے میں کہیں کوئی تھانے دار نہیں ہے، سب برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ ہسپتال کے اندر کہیں جا کر سب برابر ہیں، اسکول میں کہیں جی سب برابر ہیں، انسان ہے نا، سب ایک جیسے ہیں، اللہ نے پیدا کیے، سب برابر ہیں۔ اب جس کو فضیلت دی ہوتی، جو ہیڈ ہوتا ہے نا، اس کو پھر تھوڑا سا اختیار بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ دیکھیں پوری دنیا کے اندر ایک ادارہ بنا ہوا ہے نا، اقوام متحدہ، اس میں بھی کچھ وہ ہیں جن کو ویٹو پاور ملی ہوئی ہے نا، تو بس یہ ایک ویٹو پاور ہے سسٹم چلانے کے لیے، باقی یہ نہیں کہ اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے بہت زیادہ۔ مرد، کوئی آدمی یہ سمجھے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت اونچا مقام ہو گیا مرد ہو کر، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ فضیلت جو اسے حاصل ہے، وہ اسے اپنی بیوی پر حاصل ہے، اور وہ ایک خاندان کے سربراہ کے طور پر ہے۔ ساریاں بیویاں نہیں، تسی سمجھو کہ ہم شاید ہی بیوی دے بھی مینوں فضیلت حاصل ہے
ہیں یا میری پھوپھی تے بھی فضیلت حاصل ہے، میری اماں تے بھی فضیلت حاصل ہے، کوئی نہیں ہے، وہ صرف اپنی بیوی کے اوپر، اور وہ صرف اس لیے کہ دیکھیں آپ نے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ یہ سمجھے کہ جی اب میں ہر ایک کے ساتھ برا ہی بولوں گا کیونکہ مجھے فضیلت ہے، میں ہیڈ ماسٹر ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہوتا، ادارے کو چلانا ہوتا ہے، مل جل کر چلانا ہوتا ہے، لیکن بعض جگہ پہ ایک اسے جسے ہیڈ بنایا نا اسے تھوڑا سا زیادہ اختیار دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اگر ووٹ برابر آ جائیں تو اسپیکر ووٹ ڈال دے گا، پھر ٹھیک ہے نا، وہ اپنا ووٹ ڈال دے گا تاکہ جدھر اس نے ڈال دیا وہ آگے چلی گئی بات۔ تو یہی حیثیت ہے مرد کو اپنے اس خاندان کے ادارے میں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کوئی مسئلہ ہے تو اس کے اندر پھر اینڈ جا کر اس پر بات ختم ہوگی۔ اگر کوئی چیز حل نہیں ہوتی تو پھر جو اس نے حل بتا دیا وہی حل ہے، یہ بات ہے اصل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاندان کا ادارہ جو ہے نا اس میں قوام کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا، تو اس کا ذکر ہے، لیکن اس کو ذرا غور سے سمجھ لیں۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں پر کیا ہے؟ حاکم ہیں، حکمران ہیں، قوام ہیں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ شوہر، کہیں اس سے آپ یہ نہ سمجھے کہ ہر مرد ہر عورت پر قوام ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ صرف اپنی بیوی پر قوام ہے، 2 بیویاں ہوں گی تو 2 پر ہو جائے گا، 4 ہوں گی تو 4 پر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اسی اصول کے مطابق جو اللہ نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک بیٹا کالا ہے تو ایک گورا ہے، ایک کا قد 6 فٹ ہے، دوسرے کا 3 فٹ ہے۔ تو اب یہاں تو عورت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بیٹے ہی ہیں دونوں، ایک 3 فٹ کا اللہ نے دے دیا، ایک 6 فٹ کا دے دیا، تو اب اللہ کا گلا وہ 3 فٹ والا کرے، ٹھیک ہے نا؟ یا وہ 6 فٹ والا سمجھے کہ میرا کوئی کمال ہے، نہیں، اس نے دے دیا۔ تو بس یہ بات ہے، اسی اصول کے مطابق اللہ کہتا ہے کہ میں نے مرد کو قوام بنا دیا۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اصل میں یہ سمجھ لیں کہ ایک تو یہ ہے کہ شادی عورت کی بھی ضرورت ہے اور مرد کی بھی ضرورت ہے، پھر عورت مہر کیوں نہیں دیتی؟ عورت دیتی ہے مہر؟ نہیں دیتی، وہ مرد دیتا ہے۔ مال کون لگاتا ہے؟ مرد لگاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب وہ گھر آ جائے گی تو عورت مرد کو نان نفقہ دیتی ہے؟ کوئی مرد جا کر اپنے محلے میں پنچایت کر کے بیٹھ جائے اور وہ کہے میری بیوی مجھے نان نفقہ نہیں دیتی، کبھی ایسا ہوا؟ تو پنچایت کون کرتا ہے؟ بیوی کرتی ہے۔ بیوی کہتی ہے بندے سے، وہ محلے والوں کو بلا کر کہتی ہے کہ پوچھیں اس سے، مجھے خرچہ نہیں دیتا، مجھے شادی پر جانا تھا، کپڑے لینے تھے، میں نے وہ عید پر کپڑے نہیں بنائے، بچوں کو نہیں دیتا، اسی پر آتی ہے نا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے میں نے قوام بنایا۔ اب غیرت مند قوام وہی ہے جو کما کر لائے، خرچہ کرے، تو جب وہ خود کمائے گا ہی نہیں تو پھر اس کی تو قوامیت ماری جائے گی، وہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ پھر جو کمائے گا اللہ یہاں فرماتا ہے کہ وہ لاتا ہے کما کر اور ان پر خرچ کرتا ہے۔ گھر کس نے بنانا ہوتا ہے؟ مرد نے، عورت نے اس کو سنبھالنا ہوتا ہے، اس کے اسسٹنٹ کے طور پر، سمجھے؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ حقیقت میں مظلوم ہیں وہ عورتیں جنہیں کمانا پڑتا ہے۔
مظلوم ہے. ابھی موضوع نہیں ہے, بات بڑی لمبی ہو جائے گی, لیکن یہ اس موضوع پر بھی کبھی بات کریں گے. مظلوم ہے وہ, لیکن وہ بیچاری سمجھتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ذمہ داری مرد کی ہے. آپ کو پتا ہے باہر کتنے جھگڑے کر کے مرد کما کے لاتا ہے, تو عورت جائے گی تو عورت بھی تو ایسے ہی لائے گی نا. اتنے مطلب پھڈوں کے اندر جو ہے سے جو ہے وہ کمائی کر کے لائے گی نا. اور پھر اگر وہ اپنے شوہر کی نظر میں, اب آپ جاتے ہیں تو اور بات ہے, لیکن عورت جب مردوں کے اندر جا کر جو وہ کوئی اپنی روزی کماتی پھرے گی تو ہو سکتا ہے کوئی ایسے جھوٹا الزام اس کے اوپر لگ جائے, اپنے شوہر کی نظر سے بھی چلی جائے گی. یعنی ایک تو کمائے گی اور ایک اپنے شوہر کی نظر سے بھی چلی جائے گی, معاشرے کی نظر سے بھی چلی جائے گی. تو وہ عورت خوش بخت ہے جس کو اس کے گھر میں تھوڑا ہی بے شک ملتا ہے نا, عزت کے ساتھ ملتا ہے. تو بہرحال یہ موضوع ہے کسی وقت بات کرنے کا, لیکن اب ہمارا معاشرہ ان باتوں کو مانتا نہیں ہے. تو فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, کیونکہ وہ اپنے مال بھی خرچ کرتے ہیں. اب ظاہر بات ہے جی, ایک مسئلہ ہے کہ جو آدمی کما کے لاتا ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے میں کیسے کما کے لایا ہوں. لہذا اب اس کی رائے کو اہمیت ہونی چاہیے نا. مطلب یہ ہے کہ کمائے وہ, تو گھر کا نظام جو ہے یا معاملات جو ہیں ان میں اسے پھر ایک درجہ ملنا چاہیے نا, کہ جہاں کہیں وہ دیکھے کہ بھئی یہ کام ٹھیک نہیں ہے, اس پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنے لباس بنانے کی ضرورت نہیں ہے, میری تنخواہ کم ہے یا میری آمدنی کم ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس وجہ سے اسے درجہ دیا ہوا ہے نا. مطلب آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک کوئی بھی چیز ہے, وہ محنت آپ کی ہے, تو آپ کو اس میں ایک جو ہے نا وہ اختیار بھی ملے گا. ٹھیک ہے نا, اس بنیاد پر. تو یہاں چونکہ یہ گھر بنانا جو ہے نا, یہ سارا سسٹم, اس میں یہ نہیں کہتا کہ سب جگہ اب مرد بھی جو ہے وہ نہ مرد ہی پیدا ہوتے ہیں نا, کہ وہ پہلے ہی ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی نوکری والی ملے گی, کوئی جہیز والی ملے گی. وہ تو پھر مطلب یہ ہے کہ وہ نامرد ہی ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ بیوی گاڑی لے کر دے گی, سسرال والے گاڑی لے کر دیں گے, سسرال والے سے مجھے یہ آ جائے گا, مجھے وہ آ جائے گا, اتنی وراثت اپنا اتنا جہیز آ جائے گا, اتنی سلامی آ جائے گی. یہ تو مطلب یہ ہے کہ وہ مرد نہیں ہے. جو مرد ہوں گے تو وہ تو پھر اس طرح نہیں نہ سوچتے. تو بہرحال اب آگے فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ. تو جو صالح عورتیں ہوتی ہیں, نیک عورتیں ہوتی ہیں, پاک باز عورتیں ہوتی ہیں, وہ قانتاتن, کیا مطلب ہے, فرما بردار ہوتی ہیں. کس کی فرما بردار؟ اپنے خاوند کی, اپنا وہ قوام جو ہے اس کی. ٹھیک ہے نا, اس کی فرما بردار ہوتی ہیں. حافظات للغیب بما حافظ اللہ, اور حفاظت کرتی ہیں اس کے پیچھے, کیونکہ گھر میں کس نے رہنا ہے, عورت نے گھر کی بھی حفاظت کرنی ہے, گھر کا اس کے گھر کے اندر جو کچھ ہے, مال اسباب, ٹھیک ہے, عزت آبرو, وہ سب کی حفاظت کرنی ہے. بما حافظ اللہ, اللہ کی محافظت کے ساتھ. اصل تو کون محافظ ہے؟ اللہ. لیکن ہم جو کر سکتے ہیں, دروازہ بند کر کے رکھیں, کسی کو گھر میں آنے نہ دیں, دھیان کریں, یہ وہ, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی توفیق سے پھر وہ اپنی جان مال عزت آبرو اپنا گھر کی حفاظت کرتی ہیں, کیونکہ وہ اس نے تو پھر باہر کمانے جانا ہے. اب جب وہ باہر جائے گا تو پھر تو قوام عورت ہی ہے پیچھے, وہ تو گھر آئے گا تو قوام بنے گا نا. واللاتی تخافون نشوزہن فائزوہن, اور وہ جن سے تمہیں سرکشی
محسوس ہو. سرکشی مطلب عورت سرکش ہو گئی ہے نا, نہیں ماندی, اس کی بات ہو رہی ہے. واللاتی, کیونکہ پیچھے تو بتایا نا کہ وہ بڑی جو صالح ہوتی ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں, تو اب یہ جو نافرمان بن گئی ہے. واللاتی تخافون نشوزہن, اور وہ جن سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو گیا, فائزوہن, تو پہلا کیا ہے, ان کو سمجھاؤ, شوہر سمجھائے ان کو پیار سے محبت سے, جس طرح ایک بچہ ہے. آپ یہ سمجھ لیں, اب آپ کے بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہے, تو بچوں کو بھی آپ سمجھاتے ہی ہیں نا, تو اسی طرح بیوی کو بھی سمجھائیں. فائزوہن, اس کو سمجھائیں, خام خواہ اختلاف نہیں پیدا کریں, مشاورت کریں, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ تو ایک درجہ ہے, کسی جگہ اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے نا, جیسے کہتے ہیں کہ جی میں پھر اپنی اتھارٹی استعمال کر لی, ٹھیک ہے نا. تو ہر جگہ اتھارٹی نہیں استعمال کرنی ہوتی, وہ اتھارٹی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے, جیسے امریکہ کبھی ویٹو کر دیتا ہے, ورنہ عام نہیں کرتا کہ ہر چھوٹی موٹی بات کو پھر ویٹو دی پاور ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ ہر وقت ہی آپ استعمال کریں گے, پھر گھر آپ خود ہی توڑ لیں گے, پھر وہ نہیں چلے گا. اگر ہیڈ ماسٹر ہر ماسٹر کے ساتھ ہی جب وہ لڑائی جھگڑا پیدا کرے گا, تو پھر وہی اٹھا کے اسے نہر 4R میں پھینکیں گے. تو فرمایا کہ فائزوہن, تو ان کو نصیحت کرو. دوسرے درجے میں جا کر اب نصیحت بھی کر کر کے دیکھیے, وَہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, تو ان کو اپنی بستروں سے الگ کر دو. سمجھتے ہیں نا آپ, ساری بات تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا. وہ میاں بیوی لیٹتے ہیں تو وہ بھی ایک اپنی احتجاج یا اپنا غصہ ناراضگی اس طرح بھی اس پر ظاہر کرو. وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, اور تیسری بات کیا ہے, وَاضْرِبُوهُنَّ, تو ان کو مارو. لیکن مارنے سے مراد یہ نہیں کہ جان سے مارو. جس طرح آپ بچے کو مارتے ہیں نا, کئی لوگ جو ہے نا وہ بچے کو بھی وحشیانہ طریقے سے مارتے ہیں, یہ بالکل یہ ٹھیک نہیں ہے, غلط ہے. ویسے مجھے بھی بعد میں سمجھ آئی ہے, لیکن چلیں یہ تسلیم کرتا ہوں, مجھے بھی بہت دیر بعد میں سمجھ آئی ہے, لیکن بالکل بے وقوف ہیں جو, تھوڑا بہت تو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح تھوڑا بہت بیوی کو جو ہے نا وہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی ایسا کوئی یہ نہیں کہ ٹانگ توڑ دو, ہاں بازو توڑ دو, یا کوئی زخم اس کے لگ جائے, کوئی نشان ایسا نہیں, خون نکل آیا, کوئی اس طرح کی نہیں. بس ہمیں جس کو کہتے ہیں ڈراوا جا, ٹھیک ہے نا. جس طرح بچے کو آپ اصل میں تو ڈراوا ہی دینا چاہتے ہیں نا, تو بس ہمیں ڈراوا جائی کر کے, ہاں اگر کوئی سمجھ آ جائے. نہیں گجی بھی تو پھر ساٹی ہے جی, ایسی تو نہیں مارنی. لیکن وَاضْرِبُوهُنَّ, تو ان کو اس حد تک مطلب سرزنش کر سکتے ہو, مار سکتے ہو. ایسے کوئی بالکل مارنے سے مارنا ہی نہ سمجھ لے نا کوئی, کہ جان سے ہی مار سکتے ہو. آگے کیا فرمایا, فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ, پھر اگر وہ تمہاری بات ماننے لگ جائیں, اطاعت کرنے لگ جائیں, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تو پھر ان سے خام خواہی ان کے ساتھ کوئی رستہ نہ نکالو لڑائی کا. اچھا ایک بعض اوقات ایسی ہوتی ہے نا بات کے, ایک دفعہ چلیں اس نے کوئی کہہ دی ہے بات سرکشی کی, تو بعد میں اس نے معافی مانگ لی, یا اس نے اپنا رویہ درست کر لیا. اب بندے کے دماغ میں ہر وقت گھومتی رہتی بات کے, اچھا اس نے یہ بھی کہا تھا, پھر کوئی ہفتے کے بعد کوئی بات ہوئی تو پھر وہ پچھلی بات پھر اس کے سامنے لے آ گیا, اچھا تو نے اس وقت اس طرح کہا تھا. مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ختم ہی نہیں ہوئی, تمہارے تو دماغ میں وہ چل رہی تھی نا. تو پھر اس کو ختم کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گھر میں تم نے 24 گھنٹے رہنا ہے. دیکھیں آپ جب نوکری کرتے ہیں نا, تو وہاں بھی آپ ایک باس کے تحت ہوتے ہیں نا, کہیں ملازمت کرتے ہیں, تو وہ جب آپ دفتر میں 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں, تو بعض اوقات آپ کہتے ہیں کب یہ
ہمارا جو آفیسر ہے نا اس کا تبادلہ ہو چلا جائے، ہم کوئی یہاں ملازمین جو ہے نا وہ سکون کے ساتھ جو ہے وہ ہم نوکری کر سکیں، تو آپ نے صرف 8 گھنٹے رہنا ہوتا ہے، پھر آپ گھر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ اگلے دن 8 گھنٹے وہاں گزارتے ہیں، تو اتنی دیر میں وہ آپ کا جو غصہ ہوتا ہے نا وہ نیچے آ گیا ہوتا ہے نا، کیونکہ اتنا ٹائم آپ کو مل گیا۔ عورت کے ساتھ آپ نے 24 گھنٹے گھر میں رہنا، تو اس کو یہ مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی ٹائم کو ملے گا، تو اس کا غصہ کم ہوگا نا، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا جو ہے نا وہ خام خواہ نہیں اس کے اوپر جو ہے وہ غصہ بنا بنا کے رکھتے رہو، ورنہ پھر اس کو مشکل ہو جائے۔ جیسے تمہیں کہا جائے کہ اس افسر کے ساتھ 24 گھنٹے کام کرو، جس کے ساتھ تم 8 گھنٹے میں تنگ ہو جاتے ہو، تو تم پھر وہ 24 گھنٹے کام کرنے سے نوکری چھوڑ کر بھاگو گے، تو وہ بھی تمہارا گھر چھوڑ کے بھاگے گی۔ تو اس حد تک بات نہ پہنچاؤ۔ اگلی بات بڑی اہم ہے، اور بس یہ ایک بات آپ سمجھ لیں جو ابھی آ رہی ہے، یہ سمجھ گیا تو ساری بات ہی سمجھ گیا۔ ان اللہ کان علی کبیرا، بے شک اللہ تعالی بھی علی، بلند مرتبہ، عالی مرتبہ۔ تمہارا کتنا درجہ ہے؟ شوہر کا کتنا درجہ ہے؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، عورت کو مرد کے اوپر کتنے درجے ہیں؟ صرف ایک درجہ ہے۔ تو سب سے زیادہ درجوں والا کون ہے؟ وہ ہے اللہ۔ تم اپنے ایک درجے کے اوپر جو ہے وہ اتنا زیادہ، پنجابی چ کہندے پوتر جانا، پوتر جانا سمجھتے نا؟ وہ جیسے جن بھوت لگ جائے تو بس ادھر آیا تو غصے میں عورت کی طرف دیکھ رہا ہے، بچوں کی طرف دیکھ رہا ہے، میں قوام ہوں، میں ہیڈ ہوں، میں سربراہ ہوں، ایک درجہ ہی ہے نا، وہ بھی کام چلانے کے لیے ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ تم بہت کوئی اللہ کے پیارے ہو کہ تمہیں یہ درجہ اس وجہ سے نہیں ملا۔ وہ جو جس کو ہیڈ ماسٹر بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کو اس وجہ سے نہیں بنایا ہوتا کہ وہ اللہ کا بڑا پیارا ہے، وہ ایک منتظم ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح وہ تھانے دار جو ہے، وہ باقی جتنا سٹاف ہے اس کے اوپر اس کو جو حیثیت ملی ہوئی ہے نا، وہ اللہ کے پیارے ہونے کی وجہ سے نہیں ملی ہوئی۔ اس وجہ سے تمہیں بھی کوئی اللہ کے پیارے ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ملا۔ ہو سکتا بیوی تم سے زیادہ اللہ کی پیاری ہو، ٹھیک ہے نا، اللہ کی ولیہ ہو، تو تم اپنے اس ایک درجے کے اوپر جو ہے وہ اتنا سرکش ہو جاؤ، اتنا وہ اتر جاؤ کہ تمہیں جو ہے وہ بیوی بھی انسان نظر نہ آئے، بچے انسان نہ نظر آئیں۔ ظاہر ہے جہاں درجہ ہے وہیں پھر بندے کو کی یہ کیفیت ہوتی ہے نا، ہمسایوں کے تو نہیں جا کے کر سکتا کیونکہ وہاں کا قوام نہیں ہے، قوام تو ہے اپنے گھر میں۔ تو پھر یہ یاد رکھو کہ اللہ کتنے درجوں والا ہے، کبیرہ، اور کتنا بڑا ہے۔ جیسے تمہیں اپنے اس درجے کے اوپر جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں کہ اب میں اس اصل میں کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، یعنی تم کنٹرول نہیں ہو رہے ہو اور ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، یا ان کو انسان نہیں سمجھ رہے، اپنی بیوی کو یا اپنے جو بھی ہیں بچے ہیں ان کو نہیں سمجھ رہے، آپے سے باہر ہو رہے ہو۔ تو اصل میں آپے سے باہر میں نے اللہ کے لیے یہ لفظ لانا نا، تو اللہ تو آپے سے باہر نہیں ہوتا نا، ہاں وہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بندہ ہو رہا ہے۔ تو اگر اللہ کا درجہ دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ کو تمہاری اسی طرح کی کسی غلطی کے اوپر، یعنی تم اب کسی چھوٹی موٹی غلطی کے اوپر جو ہے وہ بیوی کے اوپر اپنا وہ ایک قوام والا جو ہے وہ جوش دکھا رہے ہو، تو پھر یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کے درجے بہت ہیں، علی ہے۔ تو وہ جب تمہارے ساتھ کوئی سلوک کرے گا تو پھر وہ بھی اپنے اسی درجے کے اعتبار سے کرے گا، تو تمہیں وارہ کھاتا ہے
جیسے ہم نے سورہ نور کے اندر جو ہے وہ یہ پڑھا نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وہ بھتیجے کی امداد بند کر دی تھی، جس نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر الزام میں جو شامل ہو گئے تھے، مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کیا تم نہیں چاہتے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تو تم اسے کیوں معافی نہیں دیتے؟ جس نے تمہاری بیٹی کے اوپر الزام لگایا معافی دے دو. یہ درس ہمارا جو ہے نا وہ سورہ نور کا، خیر یہاں نہیں ہے چلتا، لیکن کسی اور جگہ چلتا ہے. تو بارہ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یہ بات یاد رکھیں، اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں قوام بنایا ہے ایک نظام چلانے کے لیے. کہ یہ یاد رکھو کہ اس اپنی قوامیت جو ہے نا اس کو ایک طریقے سے ہی استعمال کرنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت درجوں والا ہے اور بہت بڑا ہے. پھر وہ ظاہر ہے تم بھی تو کوئی انسان ہی ہو نا، تم بھی کچھ نہ کچھ کر بیٹھو گے نا. تو پھر اللہ نے پکڑا تو پھر تم ہائے ہائے کرو گے، جیسے کہتے ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے اندر ضد پیدا ہو گئی ہے، یعنی میاں بیوی کے اندر، وہ میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے نا، اب وہ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے ناراضگی. وہ پہلے بتایا تھا نا کہ ان کو بستروں سے علیحدہ کر دو، نصیحت کرو، تھوڑا مارو، پھر بھی نہیں ہو رہی ٹھیک. تو فرمایا اگر تمہیں یہ پتا چلے کہ بھئی یہ ان میں ضد آ گئی ہے میاں بیوی میں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک منصف ایک آدمی لو عورت کے جو ہے وہ خاندان سے، اور ایک لو مرد کے خاندان سے، وہ ان کے درمیان صلح کرائیں. ٹھیک ہے نا. بعض اوقات صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ باہروں بندہ پہ جائے نا، تیسرا بندہ پہ جائے تو آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسی صورتحال بھی ہو جاتی ہے کہ ایک ضد سی آ جاتی ہے، تو وہ پھر آ جائیں دو آدمی، وہ دونوں کی بات سن کر پھر ان میں صلح کرا دیں. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ اصلاح چاہیں گے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ اگر میاں بیوی اصلاح ان کی بھی نیت ہو صلح کرنے کی تو اللہ موافقت پیدا کر دے گا. دوسرا یہ کہ وہ صلح کرانے والے بھی نیک نیت ہوں، کہ بعض اوقات وہی شیطان بن جاتا ہے، وہ جس کو آپ نے جج بنایا وہی جھگڑے کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. تو فرمایا کہ اگر وہ اصلاح چاہیں گے میاں بیوی بھی اور وہ جج بھی جو صلح کرانے والے ہیں، تو یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. اللہ نہیں چاہتا کہ میاں بیوی کی جو ہے یہ رشتہ ٹوٹے. ان اللہ کان علیما خبیرا، اور بے شک اللہ تعالی علم والا ہے اور خبردار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ جو مطلب یہ ہے کہ جو صلح کروانے والے ہیں ان کی نیت کیا ہے، وہ لڑانا ہی چاہتے ہیں، یعنی صلح کے پردے میں ان کی نیت صلح کرانے کی ہے یا مخلص ہیں یا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے وہ میاں بیوی بھی ملنا چاہتے ہیں یا ارادہ ہی نہیں ہے ان کا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.